ٹھیک ہے، گیٹ وے پاس آن کرو، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا ایمرجنسی گیٹ وے پاس آن ہو سکتا ہے، تم کتنی دیر میں پہنچ رہے ہو؟ اوور۔ آپریٹر نے کہا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور آپریٹر نے سر ہلاتے ہوئے اوور اینڈ آل کہہ کر مشین آف کر دی اور پھر میز کی دراز کھول کر اس میں سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکال کر اس کی سائڈ میں لگے ہوئے ایریل کو کھینچ کر لمبا کیا اور ایک بٹن دبا دیا۔ اس ڈبے میں سے ہلکی ہلکی زوں زوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ ہیلو 11:30 آپریٹر کالنگ۔ آپریٹر نے کہا یس گیٹ وے سیکیورٹی اوور۔ چند لمحوں بعد ایک باریک سی آواز ڈبے میں سے برآمد ہوئی۔ نوٹ کرو کوڈ 001000، ایمرجنسی گیٹ وے کھول دو، MB6 چند افراد کو لے کر اندر آنا چاہتا ہے اور رابرٹ سب اسٹیشن پر آ رہے ہیں، وہ ان افراد سے ملیں گے۔ آپریٹر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ان افراد کو کہاں رکھنا ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ اسپیشل سیل میں، وہ انتہائی مشکوک ہیں۔ آپریٹر نے جواب دیا۔ اوکے۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور آپریٹر نے اوکے کہہ کر ڈبے کا بٹن پریس کیا اور پھر اس کا ایریل بند کر کے اس نے ڈبہ واپس دراز میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے دور کہیں گھنٹی کی آواز سنائی دی تو وہ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے اپنی یونیفارم کو ٹھیک کرنے لگا۔ باریک قدموں کی آوازیں دروازے کے باہر گونجی اور پھر ایک دھماکے سے دروازہ کھل گیا۔ دوسرے لمحے آپریٹر نے فوجی انداز میں سیلیوٹ کیا۔ اندر آنے والا وہی چوڑے چہرے والا کمانڈر تھا۔ اس نے فوجی انداز میں جواب دیا۔ اس کے پیچھے 3 اور افراد تھے، یہ سب کمانڈر تھے۔ کہاں ہیں وہ افراد؟ کمانڈر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں نے انہیں اسپیشل سیل میں رکھنے کے لیے کہا ہے سر، آپریٹر نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ چلو، کمانڈر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور جلدی سے کمرے کے انتہائی دائیں کونے کی طرف بڑھا۔ وہاں ایک چھوٹا سا دروازہ موجود تھا۔ اس نے بڑے ادب سے دروازہ کھولا اور جب چاروں کمانڈر گزر گئے تو وہ بھی مؤدبانہ انداز میں ان کے پیچھے چلنے لگا۔ یہ ایک سرنگ نما راہداری تھی جس کا جھکاؤ نیچے کی طرف تھا۔ ڈھلان کی صورت میں کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک لوہے کے دروازے تک پہنچ گئے۔ آپریٹر نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازے کے لاک میں ایک عجیب ساخت کی چابی ڈالی اور پھر اسے مخصوص انداز میں دائیں بائیں گھمانے لگا۔ جب دروازہ کھلا تو اندر عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ سب کمانڈر اور کمانڈر اندر بڑھ گئے۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں سے ایک ڈبہ باہر نکالا۔ ڈبے کا ڈھکن کھول کر اس نے اس میں موجود نئی سرنجوں میں سے ایک سرنج اٹھائی اور پھر اس کی پیکنگ ہٹا کر اسے ٹیسٹ کیا۔ سرنج میں پانی کی طرح کا مادہ بھرا ہوا تھا۔ پھر اس نے بینچ پر پڑی ہوئی عورت کے بازو میں انجیکشن لگا دیا۔ انجیکشن لگانے کے بعد اس نے سرنج ایک طرف پڑے ہوئے ڈرم میں اچھال دیا۔ انجیکشن لگتے ہی عورت کے چہرے پر بہت تکلیف دہ آثار آہستہ آہستہ کم ہونے شروع ہو گئے اور چند لمحوں بعد ایک ہلکی سی کراہ کے بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں دھند سی چھائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ پیدائشی اندھی ہو، لیکن پھر یہ دھند آہستہ آہستہ صاف ہوتی گئی اور آنکھوں میں روشنی اور شعور کی چمک ابھر آئی اور دوسرے لمحے وہ عورت جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار تھے۔ مم میں کہاں ہوں؟ عورت کے حلق سے حیرت بھری آواز نکلی۔ تم بحریہ کے ایک سب اسٹیشن میں ہو، میں سی کمانڈر رابرٹ ہوں اور یہ سب کمانڈر ہیں۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم بھی زون کی چٹانوں کے نیچے اس قدر گہرائی میں کیسے پہنچی؟ کمانڈر نے کرخت لہجے میں کہا۔ بحریہ؟ کس کی بحریہ؟ عورت نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ آسٹریلین بحریہ، یہ ہمارا ہی علاقہ ہے، کمانڈر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ او اچھا اچھا، لیکن میرے ساتھی کہاں ہیں؟ عورت نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی موجود ہے، تم پہلے اپنے متعلق بتاؤ، کمانڈر نے اس بار سخت لہجے میں پوچھا۔ میرا نام جولیانا فٹس واٹر ہے، میرا تعلق پاکیشیا سے ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر میں سیر کر رہی تھی کہ نہ جانے کس طرح کشتی الٹ گئی اور ہم سب سمندر میں گر پڑے۔ اس کے بعد یہاں آنکھ کھلی ہے۔ جولیا سے اور تو کوئی کہانی نہ بن سکی تو اس نے فوری طور پر یہی کہانی ہی گڑھ لینا مناسب سمجھی، حالانکہ اسے خود بھی احساس تھا کہ اس کہانی میں قطعاً کوئی وزن نہیں ہے۔ مس جولیا، کیا آپ ہمیں احمق سمجھتی ہیں؟ کمانڈر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں تو آپ کو جانتی نہیں، جولیا نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا اور کمانڈر پیر پٹک کر رہ گیا، جبکہ سب کمانڈوز اور آپریٹر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ دیکھو، سچ سچ بتا دو ورنہ میں سختی پر مجبور ہو جاؤں گا، کمانڈر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ سنو، جو کچھ مجھے معلوم تھا وہ میں نے بتا دیا۔ اگر تم مزید تفصیل جاننا چاہتے ہو تو میرے ساتھیوں سے پوچھ لو، خاص طور پر میرے ساتھی عمران سے، وہ اس شہر میں ہمارا لیڈر تھا، جولیا نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ اسے یقین تھا کہ عمران ہوتی تمام صورتحال کو سنبھال لے گا۔ کون سا عمران ہے بتاؤ، کمانڈر نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور اسی لمحے جولیا نے سامنے شیشے سے اس کمرے کو دیکھا جس میں اس کے ساتھی اور ہیڈ کوارٹر کے سب افراد بے ہوش پڑے نظر آ رہے تھے۔ وہ دائیں طرف تیسرا، جولیا نے عمران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور پھر کمانڈر کے حکم پر بے ہوش پڑے عمران کو اس سیل سے باہر نکالا گیا۔ جولیا سیل کو کھولنے اور بند کرنے کا طریقہ خاموشی سے بیٹھی دیکھتی رہی۔ کمانڈر کے کہنے پر عمران کو فرش پر لٹا دیا گیا اور اس کے بعد آپریٹر نے اسے ڈبے سے انجیکشن نکال کر لگا دیا۔ چند لمحوں بعد عمران ہوش میں آ گیا۔ ارے کمال ہے، اللہ میاں کے فرشتے بھی اب باوردی رہنے لگ گئے ہیں، عمران نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کمانڈر کو کہا۔
یہ فرشتے نہیں، آسٹریلین بحریہ کے کمانڈر اور سب کمانڈرز ہیں اور ہم اس وقت ان کے ایک سب اسٹیشن میں ہیں، جولیا نے کہا، اور عمران نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کمانڈر نے بڑی پھرتی سے سائیڈ ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا۔ خبردار اگر غلط حرکت کی، کمانڈر نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا یہاں ڈکشنری مل سکتی ہے؟ عمران نے گھوم کر کمانڈر کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر یکلہت حماقتوں کی آبشار بہنے لگی تھی۔ ڈکشنری کیوں؟ کیا کرو گے؟ کمانڈر نے حیرت بھرے انداز میں آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ اسے اس بات کی کوئی تک سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس میں دیکھوں گا کہ کون سی حرکت غلط ہے اور کون سی صحیح، عمران نے احمقوں کے سے انداز میں کہا۔ اب اپنے آپ کو پاگل ظاہر کرنے کی کوشش مت کرو، یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو اور سمندر کی اس قدر گہرائی میں بغیر کسی غوطہ خوری کے لباس کے کیسے پہنچ گئے؟ کمانڈر نے سخت لہجے میں کہا۔ کمانڈر، کیا تمہیں یہ اطلاع نہیں ملی کہ ہم وہاں ایسے تجربات کر رہے ہیں جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ انسان بغیر کسی سائنسی آلات کے سمندر میں کتنی گہرائی تک زندہ رہ سکتا ہے؟ حالانکہ آسٹریلین بحریہ کو ان تجربات سے باقاعدہ آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اچانک عمران کا لہجہ بدل گیا اور کمانڈر چونک پڑا۔ ہمیں ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی، لیکن تم تو پاکیزیائی ہو، تمہارا یہاں ہمارے علاقے میں آ کر ایسے تجربات کا کیا تک ہے؟ اور پھر میں اتنا بھی جانتا ہوں کہ ایسے تجربات میں حفاظت کے لیے ہر چیز ساتھ رکھی جاتی ہے۔ اگر ہماری پیٹرولنگ آبدوز تمہیں عین وقت پر نہ بچاتی تو تم سب ختم ہو چکے ہوتے۔ اصل بات بتا دو، ورنہ میں مجبوراً تم سب کو آسٹریلین خفیہ پولیس کے حوالے کر دوں گا، پھر وہ خود ہی سب کچھ معلوم کر لیں گے، کمانڈر نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں کو واقعی کچھ معلوم نہیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس بھیڑ سے ہٹ کر مجھے کچھ وقت دو؟ ایک سرکاری راز ہے، اس کے بعد تم مطمئن ہو جاؤ گے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کی تلاشی لے لی گئی ہے؟ کمانڈر نے آپریٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، MB6 کے کمانڈر نے تلاشی لے کر ہی انہیں اسپیشل سیل میں منتقل کیا تھا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، آپریٹر نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم سب اوپر دفتر میں جاؤ، اگر اس نے کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں اسے گولی مار دوں گا، کمانڈر نے ریوالور کو ہلاتے ہوئے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا، اور سب کمانڈرز اور آپریٹر خاموشی سے ایک دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ہاں اب بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کمانڈر نے بڑے محتاط انداز میں پوچھا۔ پہلے اس سے تو پوچھ لو، عمران نے مسکرا کر کمانڈر کے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور سادہ لو کمانڈر اس سام سے داؤ میں پھنس گیا۔ اس نے تیزی سے گھوم کر دیکھا اور دوسرے لمحے عمران کی لات حرکت میں آئی اور کمانڈر کے ہاتھوں سے ریوالور نکل کر اوپر کو اڑتا ہوا سیدھا عمران کے ہاتھوں میں آ گیا۔ کمانڈر گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں کمانڈر، ہم کوئی مجرم وغیرہ نہیں ہیں، یہ ریوالور صرف حفظ متقدم کے طور پر میں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے، عمران نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اور کمانڈر کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار قدرے کم ہو گئے۔ تم دراصل کون ہو؟ کمانڈر نے پوچھا۔ سنو، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تم بھی حلقہ موت کے ممبر ہو، اسی لیے ہم نے تم تک پہنچنے کے لیے یہ سب ڈرامہ کیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حلقہ موت وہ کیا ہے؟ کمانڈر نے حیرت سے بوئیں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ ارے تم حلقہ موت کو نہیں جانتے؟ وہ تو دنیا بھر کے یہودیوں کی سب سے بڑی اور منظم تحریک ہے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ دراصل پوری طرح حلقہ موت کے سلسلے میں کمانڈر کے ذہن کو ٹٹولنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہیں یہ کمانڈر بھی یہودی اور اس تنظیم کا ممبر نہ ہو۔ ہوگی، لیکن میں یہودی نہیں ہوں، تمہیں غلط اطلاع ملی ہے، کیا تم یہودی ہو؟ کمانڈر نے کہا۔ نہیں، میں یہودی نہیں ہوں، بلکہ ہم لوگ حلقہ موت کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کی کوششوں میں ہیں، کیا تم ہماری مدد کر سکتے ہو؟ عمران نے کہا۔ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ ہیڈ کوارٹر، کمانڈر نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھی بتا دوں گا، پہلے بتاؤ کیا تم مدد کر سکتے ہو یا نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ میرا کسی ہیڈ کوارٹر سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، میں ایک فوجی ہوں اور اعلیٰ افسران کے احکام کی تعمیل میرا فرض ہے، اور بس، کمانڈر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور عمران سمجھ گیا کہ کمانڈر سر سے پیر تک خالص فوجی ہے، اسی لیے اس سے کام میں مدد کی توقع فضول ہے۔ اچھا تو پھر ہمارے ساتھیوں کو باہر نکالو، عمران کا لہجہ یکلہت بدل گیا۔ جب تک تم اپنے متعلق میرا اطمینان نہیں کراؤ گے ایسا نہیں ہو سکتا، اور سنو، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کر کے اپنی موت کو یقینی بنانا ہے تو تم بنا لو، یہاں سے تم ویسے بھی بچ کر نہیں نکل سکتے، کمانڈر اب پوری طرح سنبھل چکا تھا۔ مجھے سیل کے کھولنے اور ہوش میں لانے کے متعلق طریقہ کار آتا ہے، جولیا نے اس بار اردو میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمران نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ اب اس کے سوا اور کوئی صورت باقی نہیں رہی تھی کہ یہاں موجود سب افراد کو ہلاک کر دیا جائے، ورنہ یقیناً آسٹریلیا کے اعلیٰ حکام تک بات پہنچ جاتی اور پھر لازماً آسٹریلین حکومت حرکت میں آ سکتی تھی، اور عمران جانتا تھا کہ اعلیٰ حکام کی کثیر تعداد یقیناً حلقہ موت کی ممبر ہوگی، کیونکہ یہ سننا ناممکن تھا کہ ان کے علاقے میں اتنا بڑا جدید ترین قسم کا خفیہ ہیڈ کوارٹر بنایا گیا ہو اور کسی کو علم نہ ہو۔ اوکے پھر چھٹی کرو، عمران نے سخت لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے اس نے ٹریگر دبا دیا، ایک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی کمانڈر چیخ مار کر پشت کے بل فرش پر گر پڑا، گولی اس کے دل میں ترازو ہو گئی تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور سب کمانڈر تیزی سے اندر آئے، وہ شاید ریوالور کا دھماکہ سن کر دوڑ کر آئے تھے۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ ارے، عمران نے ریوالور اپنے جسم کے پیچھے کرتے ہوئے چیخ کر کہا، اور اس کی اداکاری نے سب کمانڈرز اور آپریٹر کو فطری طور پر فرش پر بے ہوش پڑے کمانڈر کی طرف متوجہ کر دیا۔
اور اس لمحے سے عمران نے فائدہ اٹھایا۔ اس نے مسلسل ٹریگر دبانا شروع کر دیا اور چند ہی لمحوں میں تینوں سب کمانڈرز اور آپریٹر خون میں ڈوب کر بے حس و حرکت ہو چکے تھے۔ جلدی سے سیل کھولو اور اپنے ساتھیوں کو باہر نکالو، میں ان چیفز کا حال دیکھ لوں، جلدی کرو۔ عمران نے ان کے خاتمے کے ساتھ ہی جولیا سے چیخ کر کہا اور جولیا تیزی سے شیشے کی دیوار کی طرف دوڑی۔ اس نے سرخ رنگ کا بٹن پریس کیا تو دیوار درمیان سے ہٹ گئی اور پھر جولیا اور عمران اندر داخل ہو گئے۔ چیف باس اور اس کے چاروں ساتھی بے ہوش پڑے تھے۔ وہ ان کی نبضوں کا جائزہ لیتا رہا۔ اس دوران جولیا نے بھاگ کر انجیکشنوں والا ڈبہ اٹھایا اور سیل کے اندر ہی اپنے ساتھیوں کو انجیکشن لگانے شروع کر دیے۔ ان انجیکشنوں کو دیکھ کر ہی عمران سمجھ گیا کہ انجیکشنوں کے بغیر کسی کو ہوش نہیں آ سکتا۔ چنانچہ وہ چیف باس اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے مطمئن ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد جب اس کے سب ساتھیوں کو ہوش آ گیا تو عمران انہیں محتاط رہنے کی ہدایات دے کر سب اسٹیشن کے باقی حصوں کی چیکنگ کے لیے اس دروازے کی طرف مڑ گیا جس میں وہ سب کمانڈرز پہلے گئے تھے۔ ریڈ سرکل 1 اور اس کے ساتھی سیکشن 3 کے میٹنگ ہال کی میٹنگ کرسیوں سے چپکے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا، لیکن ان کی نقل اتارنے والے آپریشن روم میں بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو کچھ دیر بعد سیکشن نمبر 2 کے افراد وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے انہیں ان کرسیوں سے نجات دلا دی۔ باس کو بھی آزادی مل چکی تھی اور ان دشمنوں کو وہاں سے لے جایا گیا۔ تو چیف باس نے سارے چیفز کی میٹنگ کال کر لی۔ باس نے نمبر 3 سے ریڈ سرکل 1 کو بلا کر ہدایات دیں کیونکہ باس کی عدم موجودگی میں وہی سیکشن کا انچارج تھا اور خود وہ میٹنگ میں شرکت کے لیے چلا گیا۔ تو ریڈ سرکل 1 نے اپنے مخصوص دفتر میں پہنچ گیا اور اس نے وہیں سے سارے سیکشن کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اسے وہاں بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی کہ ایک تیز سیٹی کی آواز سنتے ہی وہ چونک پڑا۔ یہ آواز ایک سائیڈ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی چھوٹی سی مشین سے آ رہی تھی۔ اس مشین کا تعلق براہ راست ماسٹر کمپیوٹر کنٹرول سے تھا۔ ریڈ سرکل 1 نے جلدی سے میز پر پڑے ہوئے ایک انٹرکام نما آلے جس پر بے شمار بٹن تھے ایک بٹن دبا دیا۔ ہیلو سیکشن 3 ماسٹر کمپیوٹر کنٹرول کالنگ یو، ایک کھڑکھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس ریڈ سرکل 1 انچارج سیکشن 3 اسپیکنگ، نمبر 1 نے کرخت لہجے میں جواب دیا کیونکہ بہرحال کمپیوٹر کنٹرول ان کے ماتحت تھا۔ سنو، ہیڈ کوارٹر پر ماسٹر کمپیوٹر نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ چیف باس اور اس کے چاروں چیفز اس دشمن گروہ کو ہیڈ کوارٹر سے باہر سمندر کی تہہ میں پھینک دیا گیا ہے جہاں وہ اب تک ہلاک ہو چکے ہوں گے۔ چیف باس کا ماسٹر کنٹرولر ختم ہو چکا ہے، اب ہیڈ کوارٹر پر ہمارا کنٹرول ہے اور اس لمحے کے بعد جس نے بھی ماسٹر کنٹرول کا حکم نہ مانا اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس اعلان سے اپنے ساتھیوں کو آگاہ کر دو، اوور، کھڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ریڈ سرکل حیرت سے آنکھیں پھاڑے بت بنا بیٹھا ہوا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے کان بج رہے ہوں، دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ چیف باس اور 4 سب باس ہلاک کر دیے گئے تھے اور مشین نے کنٹرول سنبھال لیا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسی طرح بت بنا بیٹھا ہوا تھا کہ میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ریڈ سرکل 1 نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس ریڈ سرکل 1، اس نے خواب جیسے انداز میں کہا۔ میں 0 سرکل 1 بول رہا ہوں، تمہیں خبر ملی ہے ماسٹر کمپیوٹر کنٹرول نے ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیا ہے۔ دوسری طرف سے ایک حیرت بھری آواز سنائی دی، ہاں ابھی ابھی پتہ چلا ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہونا تو ناممکن ہے، ریڈ سرکل 1 نے کہا۔ ہاں واقعی بظاہر ایسا ہونا ناممکن ہے، لیکن اب ایسا ہو چکا ہے۔ میں نے وہ فلم دیکھی ہے جس کے ذریعے مجھے ساری واردات کا پتہ چلا ہے۔ 0-1 نے کہا، کیا ہوا ہے؟ ریڈ 1 نے چونکتے ہوئے پوچھا اور 0-1 نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ بات چیت اور اس کے بعد ان کے درمیان ہونے والی لڑائی اور آخرکار میں کنٹرولنگ جیکٹ کے جل جانے کی تفصیل بتا دی۔ اور اس طرح کنٹرولنگ جیکٹ کے جلتے ہی ماسٹر کمپیوٹر کنٹرول کو مکمل کنٹرول کرنے کا موقع مل گیا اور اس نے نہ صرف کنٹرول کر لیا بلکہ ان سب کو اس کمرے کا فرش کھول کر نیچے سمندر میں گرا دیا۔ اب تم تو جانتے ہی ہو کہ اس قدر گہرائی میں جب یہ سمندر میں پہنچے ہوں گے تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹوں میں ان کا پورا جسم توڑ مڑ گیا ہوگا۔ پانی کے بے پناہ دباؤ نے ان کی ہڈیوں کو بھی توڑ دیا ہوگا، 0-1 نے کہا۔ لیکن ماسٹر کمپیوٹر بہرحال ایک مشین ہے، وہ کیسے ہیڈ کوارٹر کو کنٹرول کر سکتی ہے؟ اگر چیف باس اور دوسرے باس ختم ہو گئے ہیں تو ان کے اسسٹنٹ ان کی جگہ لے سکتے ہیں۔ حلقہ موت ایک بین الاقوامی تنظیم ہے، اس کے مخصوص مقاصد ہیں، مخصوص مفادات ہیں۔ اس تنظیم نے پوری دنیا پر قبضہ کرنا ہے، عظیم یہودی ریاست قائم کرنی ہے۔ اس کا باعث ایک مشین کیسے ہو سکتی ہے؟ ریڈ 1 نے کہا۔ میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں، تمہیں تو معلوم ہے کہ ماسٹر کمپیوٹر کی ایجاد عجیب و غریب ہے۔ یہ مشین انسانوں کی طرح سوچتی، منصوبے بناتی اور ان پر خود عمل کرتی ہے۔ یہ ذہنی اور عملی کارکردگی کے لحاظ سے ہم زیادہ سے زیادہ تیز رفتار ہے، 0-1 نے کہا۔ لیکن میں کم از کم اس کی حکومت برداشت نہیں کر سکتا، یہ حلقہ موت سے غداری ہے، ریڈ 1 نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ 0-1 نے کہا۔ تم میرے پاس آ جاؤ، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ کیا ہو سکتا ہے، ریڈ 1 نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے ذہن میں بونچال سا آیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لمبا تڑنگا نوجوان اندر داخل ہوا، پھر اس کے پیچھے 3 اور آدمی بھی اندر آ گئے۔ یہ سب نوجوان ہی تھے، میں باقیوں کو بھی ساتھ لے کر آیا ہوں تاکہ اکٹھے کوئی فیصلہ ہو سکے، سب سے آگے والے نے کہا۔ یہ 0-1 تھا، چیف باس کا اسسٹنٹ، جبکہ اس کے ساتھ بلیک 1، براؤن 1 اور گرین 1 تھا۔ یہ سب باقی چیفز کے اسسٹنٹ تھے، انہیں ان کے نام دیے گئے تھے۔
صرف چیف باس کے اسسٹنٹ کا نام 01 تھا۔ اچھا کیا، آؤ بیٹھو، ریڈ وان نے کہا، اور پھر وہ سب خاموشی سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ دیکھو، ہیڈ کوارٹر کا کنٹرول ہم نے مشین سے واپس لینا ہے، کیا یہ درست ہے؟ ریڈ وان نے کہا۔ بالکل، ہم کسی مشین کو اپنا چیف باس تسلیم نہیں کر سکتے، سب نے بیک زبان ہو کر کہا۔ دیکھو، ہمیں فوری کوئی کارروائی کرنی چاہیے، میرا خیال ہے ہم سب فوری طور پر مین کنٹرول میں چلیں اور اس مشین کو آف کر دیں، 01 نے کہا۔ مین کنٹرول روم میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، یہ تو طے ہے، اس لیے کوئی اور تجویز سوچو، گرین وان نے کہا۔ میں بتاتا ہوں، اس کا ایک طریقہ ہے، یہ ماسٹر کنٹرول ان بیٹریوں سے چلتا ہے جو سمندر کے پانی سے ہر وقت بھری رہتی ہیں، اور یہ بیٹریاں اسپیشل کیچ میں ہیں۔ اگر ہم ان بیٹریوں کا سلسلہ مشین سے کاٹ دیں تو ماسٹر کنٹرول بے بس ہو جائے گا، ریڈ وان نے کہا۔ اور ویری گڈ، یہ سب سے اچھی ترکیب ہے، سب نے خوش ہو کر کہا۔ لیکن اب ایک قباحت ہے کہ یہ اسپیشل کیج چٹانوں کے نیچے سمندر کی تہہ میں ہے، ہم وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ کیونکہ جیسے ہی ہم سمندر میں کودے، پانی کے دباؤ نے ہمیں ختم کر دینا ہے، ریڈ وان نے کہا۔ او واقعی، اس پہلو پر تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، سب نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اور ترکیب سوچی جاتی، اچانک وہی مشین جس کا تعلق ماسٹر کنٹرول سے تھا جاگ اٹھی اور اس میں سے تیز سیٹی کی آواز نکلی اور وہ سب بری طرح چونک پڑے۔ ماسٹر کمپیوٹر کنٹرول، میں نے تم سب کے خیالات چیک کر لیے ہیں، تم میرے ساتھ غداری پر آمادہ ہو، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہیڈ کوارٹر میں کوئی انسان باقی نہیں رہے گا، صرف مشینیں ہی اس کا کنٹرول سنبھالیں گی۔ کھڑکھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی، ماسٹر کنٹرول، ہم تمہارے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہم اس پوائنٹ پر سوچ رہے ہیں کہ تم حلقہ موت کی تنظیم سے غداری کر رہے ہو، 01 نے فوراً ہی کہا۔ نہیں، میں تم انسانوں سے زیادہ حلقہ موت کی تنظیم کو سنبھال سکتا ہوں، میں اس تنظیم کو تیز رفتار بنا دوں گا، تم لوگ سوچتے زیادہ ہو اور عمل کم کرتے ہو، کھڑکھڑاتی ہوئی آواز میں جواب دیا گیا۔ کچھ بھی ہو، ایک مشین حلقہ موت کی چیف باس نہیں بن سکتی، یہ بات طے ہے، ریڈ وان نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ میں پورے ہیڈ کوارٹر سے انسانوں کا خاتمہ کر رہا ہوں، کھڑکھڑاتی آواز نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی اچانک چھت سے تیز رنگ نارنجی کی شعاع نکل کر اس جگہ پر پڑی جہاں یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسرے لمحے ان سب کے جسم راکھ کے ڈھیر بن گئے، وہ اسی طرح کرسی پر بیٹھے بیٹھے راکھ بن چکے تھے، انہیں شاید دوسرا سانس لینے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ عمران کو گئے ابھی چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک ایک سائیڈ میں رکھی ہوئی مشین سے سیٹی کی آواز گونجی اور وہ سب تیزی سے اس مشین کی طرف مڑ گئے۔ مشین کے اوپر لگی ہوئی اسکرین روشن تھی اور اس میں ایک عجیب ساخت کی آبدوز تیزی سے پانی میں چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ سب حیرت سے اس آبدوز کو دیکھ رہے تھے اور پھر انہیں پانی کے اندر لوہے کا ایک بڑا سا جال تیرتا ہوا دکھائی دیا۔ جیسے ہی آبدوز اس جال کے قریب پہنچی، جال تیزی سے اوپر کی طرف اٹھ گیا اور آبدوز اس کے نیچے سے گزر کر آگے بڑھ گئی۔ ہیلو آپریٹر MB6 کالنگ، اچانک مشین سے ایک آواز نکلی اور وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اب اس کا کیا جواب دیا جائے۔ پھر صفدر آگے بڑھا، اس نے مشین کے مختلف بٹنوں کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا، ہر بٹن کے نیچے اس کی کارکردگی کے بارے میں الفاظ لکھے ہوئے موجود تھے۔ دیکھتے دیکھتے اس کی نظر ایک بٹن پر پڑ گئی جس کے نیچے کال کے الفاظ لکھے ہوئے تھے، اس نے بٹن دبا دیا۔ یس آپریٹر آن دی لائن، صفدر نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کیا بات ہے، تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ میں بیمار ہوں، صفدر نے اسی طرح بھینچے بھینچے لہجے میں جواب دیا۔ او اچھا، ہم آ رہے ہیں، لاگ بک تیار رکھنا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ صفدر نے بھی بٹن دبا دیا، اسی لمحے عمران اندر داخل ہوا۔ کیا ہو رہا ہے؟ عمران نے دروازے میں سے ہی ہانک لگائی اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس مشین کے قریب پہنچ گیا جس کی اسکرین پر آبدوز اب بھی نظر آ رہی تھی۔ صفدر نے اسے ساری بات بتا دی۔ ویری گڈ، اب یہ آبدوز ہمارے کام آئے گی، میں اسی کو تلاش کرنے گیا تھا کیونکہ ہم نے واپس ہیڈ کوارٹر پہنچنا ہے اور اب بغیر آبدوز کے ایسا ہونا ناممکن ہے، لیکن اوپر کوئی بھی موجود نہیں ہے، سب ختم ہو چکے ہیں، عمران نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ آبدوز کہاں جائے گی اور اس میں کتنے افراد ہوں گے؟ صفدر نے کہا۔ جہاں بھی پہنچے، بہرحال یہ لوگ یہیں آئیں گے، آؤ ہم اس اسپیشل سیل میں لیٹ جاتے ہیں، ان لاشوں کو گھسیٹ کر دروازے کی دوسری طرف پھینک دو، دروازہ کھلا رہے گا۔ سب کمانڈرز کی پستول ہاتھوں میں لے لو، کچھ وقفہ ہمیں مل جائے گا، پھر ان کا خاتمہ آسان ہوگا، عمران نے کہا، اور پھر اس کی تجویز کے مطابق تمام لاشیں گھسیٹ کر دروازے کی دوسری طرف بڑے ہال میں پھینک دی گئیں، البتہ ان کے ریوالور صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر نے لے لیے۔ کمانڈر کا ریوالور عمران کے ہاتھوں میں تھا، عمران نے کمانڈر کی جیب سے ایک نیا میگزین نکال لیا تھا، اسی لیے وہ مطمئن تھا، اور پھر شیشے کا دروازہ کھول کر وہ سب سے پہلے چیف باس اور اس کے ساتھیوں کی طرح لیٹ گئے، البتہ اب ان کے چہروں کے رخ کمرے کی طرف ہی تھے۔ مشین کی اسکرین پر اب بھی آبدوز نظر آ رہی تھی، لیکن اب وہ ایک جگہ پر آ کر رک گئی تھی اور اب اس کے چاروں طرف لکڑی کا ایک بڑا کیبن سا نظر آ رہا تھا۔ یہ کیبن شاید اس کمرے کے نیچے کہیں موجود تھا۔ آبدوز کا ڈھکن کھلا اور پھر ایک لمبا ترنگا سا نوجوان باہر آ گیا، اس کے بعد 4 افراد باہر نکلے۔ وہ سب بحریہ کی وردیوں میں ملبوس تھے، پہلے نکلنے والے کے سینے پر کیپٹن کا بیج موجود تھا۔ آخری آدمی نے باہر نکلتے ہی آبدوز کا دروازہ بند کر دیا، پھر وہ کیبن کی ایک سائڈ کی طرف بڑھے، اسی لمحے مشین یکلحظ ساکت ہو گئی، اسکرین بھی سپاٹ ہو چکی تھی، وہ چند لمحے خاموش پڑے دیکھتے رہے۔ چند لمحوں بعد اس کمرے کا فرش کونے سے خود بخود ہٹ گیا، پھر اسی کیپٹن کا سر باہر دکھائی دیا، دوسرے لمحے وہ باہر اس کمرے میں پہنچ گیا، البتہ اس کی آنکھیں حیرت سے خالی کمرے اور فرش پر پڑے ہوئے خون کو دیکھ رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے 3 ساتھی بھی باہر آ گئے۔
آخری آدمی نے باہر آتے ہی ایک سائڈ پر زور سے پیر مارا تو فرش برابر ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ کیپٹن آپریٹر بھی موجود نہیں ہے اور یہ اتنا بے تحاشا خون! ارے یہ تو دروازے کی طرف جا رہا ہے، اسپیشل سیل کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور عمران نے کیپٹن کا ہاتھ تیزی سے جیب کی طرف جاتے دیکھا تو اس نے یکلہت اپنا بازو سیدھا کیا اور دوسرے لمحے کمرہ یکے بعد دیگرے 4 دھماکوں اور ساتھ ان چاروں کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ عمران کے ریوالور سے نکلنے والی چاروں گولیاں بالکل صحیح نشانوں پر پڑی تھیں اور وہ چاروں فرش پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی عمران اور اس کے ساتھی اٹھے اور دوڑتے ہوئے ان کی طرف بڑھ گئے۔